بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مقصدیت کے حوالے سے بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو اپنے ٹارگٹ اور گول کو فوکس رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے شب و روز میں سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں اور ماضی کی تلخ حقائق کو بھلا کر اپنی نظر اس کی فیوچر پر اور مستقبل پر ہوتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کی جنگ کیسے جیت جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ماضی کی دریچوں میں جھانکتے ہیں اور فیوچر اور مستقبل سے آنکھیں چرا کر اپنا وقت اور ٹائم ماضی کی ہی تلخ حقائق میں الجھ کر ویسٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جاپان نے 1931 میں جب چین کے شہر شمالی مشرقی حصہ منچوریا پر قبضہ کیا اور وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کی، اس کے بعد چین اور جاپان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ 7 جولائی 1937 کو بیجنگ کے پاس مارکو پولو برج کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے دبے ہوئے جذبات کو بھڑکا دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ٹکراؤ شروع ہو گیا، جب بالآخر دوسری جنگ عظیم تک جا پہنچا۔ اس وقت سے چین اور جاپان کے درمیان نفرت اور کشیدگی پائی جاتی تھی۔ چند سال پہلے جاپان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ اور کانٹریکٹ ہوا، اس کے مطابق جاپان کو چین میں ایک اسٹیل مل قائم کرنا تھی، مگر کانٹریکٹ کی تکمیل کے بعد چینی حکومت نے اچانک اس کو منسوخ کر دیا۔ چین کے نئے وزیر اعظم ڈینگ زاپنگ نے حال ہی میں اشتراکی انتہا پسندی کو ختم کیا اور کھلے دروازے کی پالیسی یعنی اوپن ڈور کی پالیسی کو اختیار کیا، تو جاپان کے لیے دوبارہ مواقع مل گئے۔ چنانچہ آج کل جاپان نے چین میں زبردست یورش کر رکھی ہے، اور آپ اگر جاپان سے چین جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں اپنی سیٹ 3 مہینے پہلے بک کروانی ہوگی۔ چین میں تجارت کے زبردست امکانات ہیں۔ جاپان چاہتا ہے کہ ان تجارتی امکانات کو بھرپور استعمال کرے۔ اس مقصد کے لیے جاپان نے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر اپنے بزنس کو فوکس کیا ہے، اور جاپان کے سامنے ایک مقصد تھا، یعنی اپنی تجارت کو فروغ دینا اور بڑھانا۔ اس مقصد نے جاپان کے اندر کریکٹر پیدا کیا اور کردار کو اوپر فوکس کیا۔ اس مقصد نے اس کی حکمت برداشت، اعراض کرنا اور صرف بقدر ضرورت بولنا سکھایا۔ اس کے مقصد نے اس کو بتایا کہ کس طرح وہ ماضی کو بھلا دے اور تمام جھگڑوں اور شکایتوں کو یک طرفہ طور پر دفن کر دے، تاکہ وہ اس کے لیے مقصد تک پہنچنے کی راہ ہموار کر سکے۔ اور بامقصد گروہ کی نفسیات ہمیشہ یہی ہوتی ہے، خود خواہ اس کے سامنے تجارتی مقصد ہو یا کوئی دوسرا مقصد، اور جب کوئی گروہ یا صفات کھو دیتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس گروہ نے مقصد کو کھو دیا ہے۔ اس کے سامنے چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اس کے افراد کا کوئی کردار بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بڑی زندگی کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں، واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے۔ چھوٹے ذہنوں میں خواہشات ہوا کرتی ہیں، بڑے ذہنوں میں خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے چھوٹے ذہنوں سے ذرا اوپر اٹھ کر اپنے بڑے ذہن کو استعمال کیا۔ موجودہ زمانے میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے قراری ہے۔ موجودہ زمانے میں ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بے کرداری ہے، کریکٹر انلیس، یعنی ان کے اندر کوئی کردار کوئی نہیں۔ جس میدان میں بھی تجزیہ کیجیے، آپ فوراً دیکھیں گے کہ لوگوں نے اپنا کردار کھو دیا ہے۔ ان کے اوپر کسی ٹھوس منصوبے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ جہاں بھی انہیں استعمال کیا جائے وہ دیوار کی کچی اینٹ ثابت ہوتے ہیں، وہ دیوار کی پختہ اینٹ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ اس کمزوری کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہماری قوم نے مقصد کا شعور کھو دیا ہے۔ وہ ایک بے مقصد گروہ ہو کر رہ گئے۔ ان کے سامنے نہ دنیا کی تعمیر کا نشانہ ہے اور نہ آخرت کی تعمیر کا ٹارگٹ ہے۔ یہی ان کی اصل کمزوری ہے۔ اگر لوگوں میں دوبارہ مقصد کا شعور زندہ کر دیا جائے تو دوبارہ وہ ایک جاندار قوم نظر آئیں گے، وہ دوبارہ ایک باکردار گروہ بن جائیں گے، جس طرح وہ اس سے پہلے ایک باکردار گروہ بنے ہوئے تھے۔
قوم کے افراد کے اندر مقصد کا شعور پیدا کرنا ان کے اندر سب کچھ پیدا کرنا ہے۔ مقصد آدمی کی چھپی ہوئی قوتوں کو جگا دیتا ہے، وہ اس کو نیا انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے جو قومیں اور جو افراد، جو قبیلے، جو گروہ اور جو خاندان اور جو شہر والے، صوبے والے اور ملک والے اپنے زندگی کا مقصد بناتے ہیں اور ماضی کی تلخ حقائق کو بھلا کر اپنی نظر فیوچر پر 100% ہوتی ہے، اور زندگی میں بہت سی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔